اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش کی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بڑھے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کریں۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے اب شوہر تو گیا ہوا، جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہوتی۔ اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہا 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہا ہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب 2 انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے
بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے. لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منظور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور اب جو کچھ دوسری صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہے، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے. خاندانی نظام نے، یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے 9.5 کے ایک میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی. ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں. اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جیسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے. وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی نہیں باپ کون ہے میرا، کیا پتا. یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چلے جا رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے. لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے. فاتو حرثکم انا شئتم، جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ، جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آئے. ہاں، خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں. اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں.
مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہوا ہو، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی، ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں، جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ۔ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کریں، حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے بال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، مل کے بزا، ملکیت جو ہے کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا
تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو، تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی، اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہا 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچا۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کے اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری سنت۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کریں، حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے، یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے، اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی، اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی تھی، اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو، تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتے، اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہا 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچا۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں، یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے،
یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری سنت۔ نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو۔ جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں، اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا، لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے۔ اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ۔ جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے۔ مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل محرک انسان میں۔ یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے۔ ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا، مطلب بات غلط نہیں ہے۔ سیکشول موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ۔ اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے۔ کون شادی کا کھکیڑ موڑ لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی۔ اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن کے اندر جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے۔ اس زنا کے بارے میں حضور نے جو اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے، نشان زدہ اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی گئی۔ حبب الی، نمبر 1 نساء۔ کوئی جھجک کی ہے آپ کو بیان کرنے؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے؟ اللہ کے رسول نہیں، حقیقت اس کا اعتراف کرو، بہت مضبوط موٹیویشن، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہیں، اب آئندہ نہ کریں، وہاں بھی صاف الفاظ آئے اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے۔ حضور کی حدیث ہے ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے جس میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر۔ وزن اللسان النطق یا بنتے، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے لے۔ عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے
کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب. لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے. ایک تو زنا کی تعریف کرنا ہے، تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے. یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے. اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. مطلب بات غلط نہیں ہے. سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے، جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے یوں سمجھیے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے. قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند. سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے، نشان زدہ اور مال مویشی اور کھیتی. لیکن سب سے پہلے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر. حبب الی، نمبر 1 نساء. جھجک کی ہے آپ کے درمیان؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے. اللہ کے رسول حقیقت ہے، اس کا اعتراف کرو. بہت مضبوط موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہیں، اب آئندہ نہ کی، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں. اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی. یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ. اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط. بنیادی بات صحیح ہے قرآن مجید کے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زور ہے. حضور کی حدیث ہے ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محال. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا جو اس کو پہنچ رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم
یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں؟ النظر سہم، یہ تیر ہے۔ وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے۔ عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرد یصدق ذلک اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے۔ تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت، ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں۔ اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لی۔ ادرک ذالک لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دی جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قتل لگے گی۔ زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے، عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے۔ ایک زنا کی تاریخ۔ سورہ بقرہ کی ان آیات کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں ان گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں جو بھول کر یا چوک کر ہو گئے، لیکن جو گناہ میں نے پورے شعور سے کیے اور اب بھی کر گزرتا ہوں ان سے کن الفاظ میں معافی مانگی جائے؟ وہ معافی مانگنے کے لیے تو یہ ہے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جیسے حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی اور حضرت حوا اور آدم نے دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ دعائیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یا جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو انہوں نے جو تسبیح کی ہے، جو ہمارے ہاں جس کی تسبیح بھی کی جاتی ہے اور اس کا آیت کریمہ کا جو ہے ورد کیا جاتا ہے، کہ وہ بھی اصل میں قلب کی گہرائیوں اور شعور کے ساتھ جو اگر ادا کی جائے تو بہت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے۔ تو مختلف ہے اس کے لیے کہ جو قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور احادیث میں بھی۔ البتہ توبہ کے بارے میں چونکہ ذکر آج ہوا ہے اور آپ نے سوال بھی کیا ہے، تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، توبہ کی 3 شرطیں ہیں صحیح توبہ ہونے کی، اور یہ 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ میں جو گناہ ہوا ہے اس کے ذریعے، حقوق العباد میں ہوا تو 4تھی شرط اور ہے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ گناہ پر حقیقی پشیمانی ہو، دل میں شرمندگی ہو، تعسف ہو کہ یہ کام میں نے کیوں کیا یا کیوں کرتا رہا اب تک، اور نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں، اور نمبر 3 اس کو چھوڑ دے بالفعل، وہ عزم مصمم پر عمل شروع ہو جائے۔ اگر کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر غلطی ہو جائے، پھر ظہور ہو جائے، پھر نسیان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، اس وقت جب کہ وہ توبہ کر رہا ہے، نمبر 1 پشیمانی ہو حقیقی، نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا، نمبر 3 بالفعل اس کام کو چھوڑ دے۔ 3 کام اگر ہوں گے تب جا کر حقوق اللہ کے ضمن میں وہ توبہ صحیح ہو۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، توبہ جیسے کی جاتی ہے اس کے تقاضے، اگر تلافی کر سکتے تلافی کیجئے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا واپس کر دیجئے، اس کے بغیر معافی نہیں ہو۔ اگر وہ فوت ہو چکا ہے، واپسی ممکن بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کا آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یا یہ کہ اگر زندہ ہے آپ نہیں بھی دے سکتے اس کا مال، یا آپ جا کے کہ بھائی میں نے آپ پر تہمت لگائی تھی، میں آج معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر۔ اور یہاں تک آتا ہے بعض صحابہ کا طرز عمل کہ ایک صاحب اپنے اسی طریقے سے ساتھی سے معافی مانگ رہے تھے، انہوں نے کوئی سرسری طور پہ اچھا جی ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دل سے معاف نہیں کر، وہ زمین پر لیٹ گئے اور اپنا گال ایک جو ہے زمین پر ٹکا کر دوسرے کا، اس پر میرا اپنا پاؤں میرے دوسرے گال پر رکھو تو مجھے یقین ہوگا کہ تم نے واقعی مجھے معاف کیا ہے۔ یہ کیفیت تو اس انسان کی ہوگی نا جس سے واقعتاً محاسبہ اخروی کا احساس ہو اور شدید کے اس کی جواب دہی ہوگی،
تو اس کے لیے تو پھر وہ ہر طرح سے تلافی کے لیے خوشامد کرے گا، بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر، اچھا جی معاف کر دیں آپ، بس یہ کیا ایک معافی وہ ہوتی ہے، وہ جو پولیس والے بھی معافی مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ معافی نہیں ہوتی، حقیقتاً دل سے آپ معافی مانگیں تو وہ ہے معافی، اور واقعتاً دل سے معاف کر۔ تو یہ ہے چوتھی شرط ہے کہ جو حقوق العباد کے سلسلے انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے، اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے، انسان نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خامخواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے۔ یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے، جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطۂ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں، تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے، یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہیں یہ بہت آگے نکل گئے ہیں، چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، دو مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہے، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب، جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے، مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار ہے۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمہ ہے۔ وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا ہے۔ سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر، اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے۔ یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو، اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے۔ یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا
کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں۔ ہم سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے، لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کی لغت سے خارج ہو چکے ہیں، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے، اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے، لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استیصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا۔ آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے تو کون سا ہے۔ ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے وہ شرف انسانیت ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے۔ بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے ہیں۔ خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی، یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے۔ حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے، ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے۔ یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی۔ شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہے۔ میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء، اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام انہی کی اولاد ہے۔ تمام انسان، اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے کوئی نیچا ہو جائے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب،
तुम सब के सब जो हो आदम की नस्ल से हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमरा अला अस्वदा वला लिअस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। ये मामला जहां अरबी और अजमी और काले और गोरे के माबैन है, वहीं मर्द और औरत के माबैन है। एक ही इंसानी नस्ल। और आज भी आप देखिए आदम और हव्वा से आगे गुजरकर आखिर एक ही माँ बाप की औलाद में बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं। एक ही बाप के नुत्फे से बेटा भी है और बेटी भी है। एक ही माँ के बदन से बेटी की भी विलादत हो रही है और बेटे की भी हो रही है। तो कोई फर्क व इम्तियाज इनके माबैन इस पहलू से कि मर्द मर्द होने के नाते आला हो और औरत औरत होने के हवाले से घटिया और अदना हो, ये खालिस गैर इस्लामी गैर कुरानी तसव्वुर है। शरफ आदमियत शरफ इंसानियत में ये बिल्कुल मसासा। दूसरी चीज के जिसमें इंसान इस्लाम पूरी मुसावात तस्लीम करता है वो है नेकी का मैदान, खैर का मैदान, अखलाक का मैदान, रूहानियत का मैदान। इसमें भी दोनों बराबर है, इनमें कोई तफरीक नहीं, किसी पहलू से कोई फर्क नहीं। मैंने इसके ज़िमन में एक तवील आयत कुरान मजीद की आपको पढ़कर सुनाई है। आप खुद गौर करेंगे कि ये जो गर्दान का सा अंदाज यहां लिया गया है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 में, आयत नंबर 35 में, इससे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि तसव्वुर क्या देना मकसूद है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें, वल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, वल कानितीन वल कानितात, फरमाबरदार मर्द फरमाबरदार औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, रास्तबाज मर्द रास्तबाज औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह से खुशू का ताल्लुक रखने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले मर्द और झुकने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, और सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिरात, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इन सब के लिए तैयार की हुई है, फराहम की हुई है मग़फ़िरत भी और बहुत बड़ा अजर। ये सारा जो है इस आयत का माहसल क्या है? ये तमाम वो औसाफ है कि जो मतलूब है, ये महासिन है, ये भलाइयां हैं, ये नेकियां हैं, ये आला अक़दार है जो इस्लाम चाहता है कि इंसानों के अंदर परवान चढ़े। और इस आयत का अंदाज बता रहा है कि इसमें कोई फर्क व तफावुत नहीं है, किसी के लिए कोई मामला नहीं है कि औरतों के लिए यहाँ जो है दाखिला ममनू है या औरतें इस मकाम तक रसाई हासिल नहीं कर सकती, बल्कि ये कि नेकियों में, भलाइयों में, खैरात में, हसनात में, इन तमाम कैफियत के अंदर औरतों और मर्दों के लिए खुला मैदान है। अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी कोशिश से जो भी चाहे आला से आला मकाम हासिल कर। इसी मजमून के लिए मैंने एक आयत आपको सूरह निसा की भी सुनाई, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मक्तसबू व लिन्निसाए नसीबुम मिम्मक्तसबू, मर्दों के लिए हिस्सा है उनमें से जो उन्होंने कमाया, और कमाई से यहाँ मुराद है अमाल की कमाई। कसम का लफ्ज कुरान मजीद में शाज़ कहीं आया है माशी कमाई के लिए, आया जरूर है लेकिन बहुत शाज़। असल में ये लफ्ज जहां भी आता है वो असल कमाई जो है इंसान की इस दुनिया में वो नेकी या बदी है। ये जो माश की मेहनत है और आप अपने लिए कोई रिस्क फराहम करते हैं, कोई अपनी जिंदगी के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए जरूरियात जिंदगी फराहम करते हैं, ये चीज तो एक दुनिया की जिंदगी की बरतने की चीज है, ये कोई पायदार शय नहीं है। असल में जो कुछ हम कमाते हैं वो या नेकी है या बदी, या खैर है या शर है। हमने अपनी तवानाइयों का जो असल हासिल जो है इस दुनिया में हासिल किया वो या खैर है और या शर है। तो असल में कुरान मजीद में कसम का लफ्ज आता है आमाल के लिए कि क्या कमाया। इसको भी बाद लोगों ने इस दौर में, बाद दानिश्वरों ने गलत तरीके पर इंटरप्रेट किया है। इसको समझ लेना चाहिए कि यहाँ इस आया मुबारका में लफ्ज कसम आ रहा है इंसानी आमाल के लिए। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मक्तसबू, जो कमाई मर्द करेंगे उन्हें उसमें से हिस्सा मिल जाएगा। वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मक्तसबू, और जो कमाई औरतें करेंगी वो उसमें से हिस्सा पाएंगे। ये नहीं है कि मर्द की कमाई में से औरत को हिस्सा मिल जाए और औरत की कमाई में से मर्द को हिस्सा मिल जाए।
شوہر کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ شوہر ہی کو پہنچے گا، بیوی کو نہیں پہنچ سکے گا. بیوی کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ بیوی ہی کو پہنچے گا، شوہر کو نہیں پہنچے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ میدان کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے سوال کرو، درخواست کرو، اس کے فضل میں سے مانگو جتنا مانگ سکتے تھے. یہ مانگنے کے لیے بھی استعداد مطلوب ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا قبلہ درست کرے گا، اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے گا، تبھی مانگنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، تبھی وہ واقعی اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر سکے گا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق عطا فرماتا ہے. اس میں ایک آیت اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اور اس کے حوالے سے ذرا میں ہماری تاریخ کا جو صدر اول ہے، صحابہ کرام کا دور، اور اس میں سے بھی بالکل سابقون الاولون کا جو دور ہے، اس میں سے چند حوالے دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمارے سامنے ان معاملات میں عورت اور مرد بالکل، میں یہاں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں، شانہ بشانہ، کہ جو آج غلط طریقے پر استعمال ہو رہا ہے، مختلف میدانوں میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. اصل میں یہ میدان ہے کہ جہاں مرد اور عورت شانہ بشانہ چلنے چاہیے. وہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیت ہے. آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نیک بندوں کی دعا نقل کی ہے، بڑی طویل دعا ہے، اور اس دعا کے بعد فوراً جو آیت آتی ہے اس میں اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو، ایک ہی باپ کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں، اور ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے اور بیٹیاں. معلوم ہوا کہ تمہیں اگرچہ ہم نے مذکر اور مؤنث بنایا ہے، مرد اور عورت کی شکل دی ہے، لیکن یہ کہ تم ہو ایک ہی انسانیت کی جو نسل ہے اسی سے تعلق رکھنے والے. فالذین ہاجروا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چوٹی کے اعمال کا ذکر کیا. ایک اعمال تو وہ تھے جو سورہ احقاف کی آیت میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں، یہ زیادہ تر انفرادی نوعیت کے ہیں. انسان کی نیکی ہے، راست بازی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور نماز پڑھنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انسان کی انفرادی نیکی کے اوصاف ہیں. لیکن یہاں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ ہے در حقیقت اللہ کی راہ میں سرفروشی، جانفشانی، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور جو قتل ہوئے، فرمایا کہ جن لوگوں کے اعمال اتنے بلند ہیں، جنہوں نے یہ کچھ بلندیاں حاصل کی ہیں اپنے اعمال میں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی میں تو کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، ہاں وہ مرد ہو خواہ عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. باقی جن کے اعمال اتنے بلند ہو، اتنے اونچے ہو، جنہوں نے یہ کچھ سرفروشی اور جانفشانی کی ہو ہمارے دین کی راہ میں، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا بدلہ. اب اس آیت کو سامنے رکھیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان اس پہلو سے جو مساوات سامنے آتی ہے تاریخ اسلامی کے صدر اول میں خاص طور پر، اس کی چند جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ نبوت کا درجہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، نبوت و رسالت ایک بہت بڑا منصب ہے، اور یہ بالکلیہ وہبی شے ہے، اکتسابی نہیں. اب تو اس کا دروازہ مستقلاً بند ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن یہ کہ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے ضمن میں بھی یہ وہبی شے تھی، اکتسابی نہیں تھی. کوئی اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا منتخب فرماتا تھا. اب ان سے کمتر درجے جو ہے ان میں صدیقیت ہے، شہادت ہے. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت میں آیا ہے،
اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ جہاں تک مرتبہ صدیقیت کا تعلق ہے، اگرچہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، بلکہ یہ کہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس مرتبہ و مقام پر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے صدیق اکبر، بالکل اسی مقام پر خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا جو صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ کبریٰ جو آیا ہے، اکثر لوگ جو ہے اس کو سمجھتے نہیں، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، یہ صدیق اکبر ہے وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ یہ صدیقہ جو ہے، آپ کو معلوم ہے یہ لفظ قرآن میں حضرت مریم کے لیے آیا، امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے بارے میں آیا، وہ صدیقہ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت آسیہ کا ذکر آیا، فرعون کی بیوی کا۔ لیکن یہ ہے کہ اس امت میں جس مرتبہ و مقام پر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، بالکل اسی مرتبہ و مقام پر خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرے دل کی بات، فاش گویا ماں کے درد مضمرس، تو مجھے تو واقعتاً یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے افضلیت کس کی، اس لیے کہ جہاں تک اولیت ایمان کا تعلق ہے اس میں بھی یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا ایمان مقدم ہونا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق سے، اس لیے کہ پہلی وحی کے بعد آ کر سب سے پہلی جو گفتگو کی ہے حضور نے، ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ سے کی، جس طریقے سے انہوں نے تصدیق کی ہے اور جس طریقے سے حضور کو تسلی دی ہے اور جو ہی ان کی فرمائی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، جب آپ نے فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا، تو کس درجے بلند دلیل کے ساتھ آپ کو تسلی دی ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی سرپرستی فرمانے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہ حضرت صدیق اکبر کے فضائل کا سب سے بڑا باب جو شمار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اپنی پوری دولت لگا دی۔ دو مواقع ایسے آئے ان کی زندگی میں، ایک مکی دور میں، ایک مدنی دور میں۔ مکی دور میں جب کہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک پیسہ بھی گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ اول تو یہ کہ وہ ساری دولت ان کی سکڑ چکی تھی، اس وقت تک صرف ہو چکی تھی، کتنے ہی غلام اور کتنی ہی کنیزیں انہوں نے خریدی، اپنے پیسے سے انہوں نے آزاد کیا جو ایمان لے آئے تھے اور جنہیں ستایا جا رہا۔ پھر یہ کہ کاروبار میں سے تو سارا وقت اب نکل چکا تھا دعوت اور تبلیغ دین کے لیے، جو کچھ رہ گیا تھا وہ بھی لے کر حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے گئے۔ پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے کہ جو کچھ گھر میں تھا جھاڑو پھیر کر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ بین ہی یہی مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ متمول ترین خاتون جن سے نکاح کے بڑے بڑے سرداران قریش جو ہے وہ متمنی تھے، انہوں نے اپنی پوری دولت جس طرح قدموں میں ڈالی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جس طرح ان کے ڈسپوزل پر رکھتی ہے کہ جس طرح چاہے صرف کرے، تو اس معاملے میں بھی واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کس کا درجہ جو ہے وہ افضل ہے، کون اعلیٰ ہے، کون اس پہ پیش قدمی لے گیا ہے۔ بس جیسے ایمان کے بارے میں ہم نے عافیت تلاش کی ہے کہ ہم اس طریقے سے کہہ کر اور اس میں آگے فیصلہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی اور غلاموں کے طبقے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ، اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ ان دونوں میں اگر کوئی افضلیت کا فیصلہ ہم نہ کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مردوں میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور خواتین میں صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے آگے چلیے ہجرت کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان ہجرت فرما رہے ہیں حبشہ کی طرف، ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ ان کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا کہ یہ پہلا جوڑا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے، حضرت لوط اور ان کی اہلیہ کے بعد۔ وہ بھی جب اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلے تھے تو اپنی وہ ایک انسانی جوڑا نکلا تھا، اور آج یہ عثمان اور ان کی اہلیہ حضور کے لخت جگر حضرت رقیہ، یہ دونوں میاں بیوی بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں۔ پھر اسی موقع پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ہجرت کی، ان کا شوہر بھی مسلمان تھا، دونوں نے ہجرت کی، لیکن یہ کہ شوہر پر ایسی افتاد پڑی ہے حبشہ میں جانے کے بعد
کہ وہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، شراب کا بہت زیادہ عادی تھا اور اسی کی وجہ سے اپنی عقل اور ہوش و خرد کو کھو گیا، اور چونکہ پھر حضرت ام حبیبہ وہاں بغیر شوہر کے رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ حضور نے پھر پیغام بھجوایا ہے ان کی دلجوئی کے لیے، اس لیے کہ صاحبزادی کس کی ہے؟ ابو سفیان کی، وہ جو کہ قریش کے سردار ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ کا نکاح پھر حضرت نجاشی نے پڑھایا ہے اور اپنے پاس سے مہر ادا کیا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں تھے، نکاح یہاں ہوا، بعد میں وہ پہنچی ہے مدینہ منورہ۔ تو میں اس وقت صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت میں بھی مرد اور عورت ہمیں شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی ان کی اچیومنٹس وہی ہے کہ جو مردوں کی۔ اوذو فی سبیلی کا معاملہ لیجئے تو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما شانہ بشانہ اس معاملے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جتنی ایذائیں ابو جہل نے پہنچائی ہیں حضرت یاسر کو، اتنی ہی ایذائیں جو ہے برداشت کی حضرت سمیہ نے۔ جس وحشیانہ اور ظالمانہ انداز میں شہید کیے گئے ہیں حضرت یاسر، اسی طرح وحشیانہ اور بربریت کے انداز میں حضرت سمیہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس معاملے کے اندر بھی وہ مساوات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام مقامات بلند جہاں شرف انسانیت میں مرد اور عورت برابر ہے، اور اس میں وہ اوصاف کے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ہمارے سامنے آ چکے، جس آیت کا جو انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں، بلکہ ان تمام اوصاف میں کھلا میدان ہے۔ عورت اپنی محنت کے مطابق آگے بڑھے، مرد اپنی محنت کے مطابق جو مرتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہے کر لے۔ اسی طریقے سے دین کی خدمت میں، دین کے لیے سرفروشی، جافشانی، ہجرت ہے، اور اللہ کی راہ میں ایذاؤں کو برداشت کرنا ہے۔ جس طرح حضرت بلال اور حضرت ابو فقیہ کو مارا گیا ہے اور پیٹا گیا، اسی طرح حضرت زنیرہ اور بعض دوسری باندیاں ہیں جو ایمان لے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں بھی مارا اور پیٹا گیا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابو بکر نے حضرت بلال، حضرت ابو فقیہ کو خرید کر آزاد کیا، اسی طرح متعدد باندیاں ہیں جو ایمان لے آئی تھی اور ان کو انہوں نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ تو یہ وہ میدان ہے کہ جس میں کامل مساوات ہے، یعنی شرف انسانیت میں کامل مساوات۔ دینی مقامات، روحانی مقامات بعد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رابعہ بصریہ بھی ہے رحمت اللہ علیہما، تو ان میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی کوئی فرق اور امتیاز ہمیں نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام میں فقہائے صحابہ کے درجے میں حضرت عمر، حضرت علی نظر آ رہے ہیں، تو فقہائے صحابہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں اسلام مساوات کا قائل ہے، شرف انسانیت میں برابری، اور دین کے معاملات میں، روحانی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں، اس میں بھی برابری ہے، مساوات ہے، اس میں بھی کہیں کوئی